اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ پچھلے سبق میں ہم نے قضیہ پڑھا تھا۔ قضیہ یعنی وہ مرکب جو تام ہوتا ہے اور صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے، صدق یا کذب، جھوٹ یا سچ کا احتمال رکھتا ہے، وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ وہ قضیہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو قضیہ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہے، قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ۔ یہ جو حملیہ ہوتا ہے اس قضیے کو سادی زبان میں یا نحو والوں کی زبان میں جملہ اسمیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مبتدا خبر سے مل کر یہ بنتا ہے۔ اس کے اجزاء منطق والے کہتے ہیں موضوع اور محمول ہوتے ہیں۔ جس کو آپ مبتدا بناتے ہیں نحو میں وہ یہاں موضوع ہوتا ہے، جو نحو میں آپ کا محمول ہوتا ہے وہ یہاں خبر ہوتا ہے، وہ یہاں محمول ہوتا ہے۔ پھر اس کی ہم نے اقسام پڑھی تھی کہ اس کے موضوع اور محمول کا جو ریلیشن ہے اس کو چیک کر کے 4 اقسام بنتی ہیں۔ اگر اس کا جو موضوع ہے، مبتدا ہے، وہ معین مشخص ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ کہا جاتا ہے، اور اگر معین مشخص نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ اس کے کلی ہونے کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہے یا افراد کے اعتبار سے۔ اگر کلی ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے تو اس کو قضیہ تبعیہ کہتے ہیں، اور اگر افراد کے اعتبار سے لگایا جائے تو پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ افراد کی لمٹ بیان ہوئی ہے یا نہیں، حد بھی بیان کر دی ہے یا نہیں۔ اگر محدود افراد بیان کیے گئے ہوں، حد بیان کی گئی ہو تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں، اور اگر حد بیان نہ کی گئی ہو تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ یہ جو محصورہ ہے یہ 4 طرح کا ہوتا ہے، قضیہ موجبہ، قضیہ سالبہ۔ پھر دونوں کی 2 قسمیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، اور سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ۔ اس کے آگے ہمارا تھا قضیہ شرطیہ۔ ما ينحل الى قضیتین، نحو والے کہتے ہیں شرط و جزا، جو 2 قضایا کی طرف کھل جائے۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ جس میں ثبوت شے للشے یا نفی شے عن الشے نہ بیان کی جائے، یعنی ایک شے کو دوسری کے لیے ثابت نہ کیا جائے یا ایک شے کی دوسری کے لیے نفی نہ کی جا رہی ہو۔ سادی سی بات ہے، شرطیہ لکھا ہے تو شرط والا یہ جملہ ہوگا۔ جیسے اگر آپ عالم ہیں تو ہم عزت کریں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ شرط ہے، اگر یہ اس کی جزا ہے، تو جس قضیے میں یہ شرط آتی ہے اس کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ تعریف جو کتاب میں کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس قضیے میں ایک شے کو دوسری کے لیے ثابت نہیں کیا جاتا یا ایک شے کی دوسری سے نفی نہیں کی جاتی۔ جیسے زید عالم میں کی جا رہی تھی، وہ والا حساب یہاں نہیں ہے۔ لیکن عالم کو زید کے لیے ہم ثابت کر رہے تھے، بٹ یہاں ایسا نہیں، یہاں ایک شرط ہے، ایک جزا ہے۔ یہ ہے قضیہ شرطیہ۔ اب یہ جو قضیہ شرطیہ ہوتا ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک متصلہ، ایک منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک متصلہ، ایک منفصلہ۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک شرطیہ متصلہ اور ایک شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ 2 قضیے ہوتے ہیں نا اس میں، تو ایک قضیے کو تسلیم کر لینے سے دوسرے قضیے کی ثبوت یا نفی کا حکم لگائیں، جیسے ابھی ہم کر رہے تھے۔
ایک قضیے کو تسلیم کر لینے سے دوسرے کے ثبوت یا نفی کا حکم لگائے. آپ نے بولا تھا ان کنتا عالمن، آپ نے اگر اس کو تسلیم کر لیا فنکرم کا، اگر آپ عالم ہیں تو ہم آپ کی عزت کریں گے. اب آپ نے اس کو تسلیم کیا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا، اس کا ثبوت دینا پڑے گا، یا پھر آگے کوئی ایسی اور بات ہوتی تو اس کی نفی کرنی پڑتی. اگر آپ عالم ہیں تو ہم آپ سے بحث نہیں کریں گے، نفی والی بات آ گئی. اگر آپ عالم ہیں تو ہم آپ کی عزت کریں گے، یہ ثبوت والی بات آ گئی. تو ایک قضیے کے ماننے سے دوسرے قضیے کے ثبوت، جیسے یہاں ہوا، یا نفی کی بات ہو، ہم بحث نہیں کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ. سمجھ آئی؟ اس کو میں اور آسان کروں، میرا خیال ہے آپ سارے طلبہ درس نظامی والے ہیں، جو نحو میں آپ کا شرط و جزا والا چیپٹر ہوتا ہے وہ سارا قضیہ شرطیہ متصلہ کا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ چلیں، ویسے ہے آسان کہ شرط کو مان لینے سے جزا کو ماننا یا جزا کی نفی کرنا لازم ہے، جزا میں ثبوت دینا یا نفی کرنا لازم ہے. دوسرا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. یہ جو منفصلہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو مثال لکھ کے دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ منفصلہ کی مثال ہے. ہماری نحو کی گرامر میں یہ شرطیہ نہیں ہوتا، یہ عطف معطوف ہوتا ہے. اما حقیقتاً او مجازاً، میات و عامل میں آپ نے پڑھا ہوگا. نحو کی زبان میں تو یہ معطوف معطوف علیہ ہوتا ہے، لیکن منطقی کہتے ہیں یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے. یہ جو چیز ہے او سے، یعنی قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ ہوتا ہے جس کے مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات، دونوں کی دشمنی یا عدم دشمنی، دونوں کی دشمنی یا عدم دشمنی کی بات کی جائے، یہ ہوتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ. اس کو کہہ دیتے ہیں مقدم، اس کو کہہ دیتے ہیں تالی. نحو والے تو معطوف معطوف علیہ کہتے ہیں، لیکن منطق والے اس کو مقدم اور تالی کہتے ہیں. بس یہ آپ کو مثال میں سے یاد کرنا آسان ہوگا. تعریف بھی یہی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان منافات یا عدم منافات کی بات کی جائے تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے. قضیہ شرطیہ متصلہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک قضیے کو ماننے سے دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کی بات کی جائے. اور قضیہ شرطیہ منفصلہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان منافات یا عدم منافات، منافات دشمنی، ایک دوسرے سے جدا ہونا، منافات ایک دوسرے کی ضد ہونا، ان دونوں کے درمیان منافات یا ہونے یا نہ ہونے کی بات کی جائے گی. ٹھیک ہوگی یہ بات؟ اگر تعریف سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا سا آگے چلیں ہم. اچھا، یہ بھی دونوں قضیے جو ہیں متصلہ بھی اور منفصلہ بھی موجبہ اور سالبہ ہوتے ہیں. یہ اب جو ہم نے دونوں مثالیں لکھی یہ موجبہ کی تھی. سالبہ بنانا ہو تو آپ کہہ دیں گے ان لم تکن عالما، اگر آپ عالم نہ ہو تو فلا نکرم کا، ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے. ٹھیک ہوگی بات؟ چلیں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، یہ جو متصلہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. بہت آسان ہے. چلیں پہلے آپ یوں بتائیں، آپ کو یہ تو پتہ چل گیا متصلہ میں دو جملے آئیں گے، دو قضیے آئیں گے، یہ تو پتہ چل گیا نا آپ کو. اب یہ جو دو قضیے ہوتے ہیں، تھوڑا سا توجہ کریے گا، یہ جو دو قضیے ہوتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں، یہ دو جملے آپ نے خالی لفظوں میں جوڑے ہیں یا ریل میں بھی ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ یعنی
مثال کے طور پر میں ایک جملہ لکھتا ہوں، ان کانت الشمس طالعہ، اگر سورج نکلا ہے، فالنہار موجود، ایک جملہ میں نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور دوسرا جملہ ہے ان کنت عالما فالحمار ناہق، ٹھیک ہو گئی؟ یہ دو جملے ہیں، دونوں میں دیکھیں فرق کیا ہے. یہ آپ نے شرط اور آپ نے جزا بنایا ہے، لیکن ریل میں اس جملے اور اس جملے کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. آپ نے بنا دیا، اس کو مقدم بنا دیا، اس کو تالی بنا دیا، گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہو گیا، لیکن ریل میں، حقیقت میں ان دو جملوں کا آپس میں ریلیشن نہیں بنتا. بات سمجھ آ رہی؟ بھئی آپ کے عالم ہونے سے کھوتے کے ناہق ہونے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ نہیں نا، خالی آپ نے بنایا، آپ نے جملہ لکھنا تھا سو لکھ دیا آپ نے. لیکن اس جملے میں آپ دیکھیں سورج کے نکلنے سے دن کے موجود ہونے کا تعلق ہے، سورج اور دن کا آپس میں ریلیشن ہے، تعلق ہے ان کا آپس میں. آگے بات سمجھ؟ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اگر مقدم اور تالی کے درمیان جس طرح آپ نے لفظوں کو جوڑا ہے، اگر ریل میں بھی تعلق ہو، مقدم اور تالی کے درمیان حقیقت میں بھی تعلق ہو، تو اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ، لازم سے لزومیہ. دونوں کا آپس میں پکا ریلیشن ہے نا، لفظوں میں بھی وہی اور حقیقت میں بھی وہی. اور اگر خالی لفظوں میں ہو، حقیقت میں نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ. آئیے سمجھ بات. یہ والا آپ کا قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ ہے، اور یہ والا جو ہے آپ کا قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے. جی سمجھ آ گئی بات؟ چلیں اسی کو میں تھوڑا سا اور ڈیفائن کرتا ہوں، مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب آپ کو اور آسان کرنے کے لیے ہم یہ سمجھا دیتے ہیں کہ جس کے درمیان علاقہ ہو، یعنی اس کے مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہو، تو اس کو لزومیہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علاقہ. جس کو میں کہہ رہا تھا نا، حقیقتاً بھی ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہو تو علاقہ ہو، یعنی علاقہ اس ریلیشن کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے مقدم اور تالی کا آپس میں رشتہ طے ہوتا ہے. مقدم چاہتا ہے میں تالی کے ساتھ جڑ کے رہوں، تالی کہتی ہے میں مقدم کے ساتھ ہی آؤں. وہ جو چیز ان کو اکٹھے ایک گھر میں رہنے پر مجبور کرتی ہے وہ علاقہ ہوتا ہے. اس قضیے میں کوئی علاقہ نہیں، اسی لیے یہ قضیہ اتفاقیہ ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب میں آپ کو علاقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ بالکل کلیئر ہو کے سمجھ میں آ جائے. علاقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علیت کا علاقہ. علیت، علت تو سمجھتے ہیں، علت تو علیت، علت ہونا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقدم ایک تالی. ٹھیک ہو گئی؟ اب اس میں تین سٹیپ بن سکتے ہیں. نمبر ایک، مقدم علت ہو تالی کی. نمبر دو، تالی علت ہو مقدم کی. ظاہر ہے علت جہاں آتی ہے وہاں معلول ضروری ہوتا ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی اگر علت ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا جہاں مقدم ہوگا وہاں تالی ہوگی، جہاں تالی ہوگی وہاں مقدم ہوگا. یہ ضروری ہوتا ہے علت معلول میں. دو چیزیں ہو گئی، علاقہ علیت کی دو صورتیں ہو گئی. تھرڈ صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی معلول ہو یہ بھی معلول ہو، لیکن ان دونوں کی علت کوئی اور چیز ہو. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی ایک علت ہے، تو یہ علت جہاں بھی ہوگی یہ دونوں ہی وہاں آئیں گے، یعنی یہ علت ان دونوں کو اکٹھے آنے پر مجبور کرے گی. علاقہ علیت یعنی علت ہونا
اس کی تین صورتیں بنتی ہیں، مقدم تالی کی علت بن جائے گا، یا تالی مقدم کی علت بن رہا ہوگا، یا پھر دونوں ہی کسی دوسرے کے معلول بن رہے ہوں گے، دونوں کی علت کوئی اور ہوگی۔ مقدم تالی کی علت، مثال کے طور پر سورج جو ہوتا ہے وہ دن کی علت ہوتا ہے نا، تو جو بھی ہم نے مثال لکھی تھی، ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، دیکھیں یہ علت ہے، یہ معلول ہے، ان دونوں کے درمیان علت معلول کا تعلق ہے۔ اسی جملے کو الٹا کریں، ان کان النہار موجودا فالشمس طالعۃ،